خیر صاحب، قانون سازی کے لیے حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتیں اب اکٹھی ہیں۔ 224 کا نمبر کیا پورا کر لیا ہے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اور اب جو عشائیہ آج وزیر اعظم صاحب نے دینا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کی پوزیشن واضح ہو جائے گی آئین میں ترمیم کے لیے؟ آئین میں ترمیم کے لیے جی بالکل، اگر حکومت یہ کوئی ارادہ رکھتی ہے اور آج سارے ممبران کو جس طرح طلب کیا ہے، بلایا گیا ہے، یقیناً گورنمنٹ اپنی اسٹرینتھ دیکھے گی اور بغیر اسٹرینتھ کے تو وہ موو نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں۔ اب دیکھیے، میں کیونکہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوں نہیں اس وقت، اور میں اسلام آباد میں بھی نہیں ہوں، تو میں اپڈیٹ نہیں ہوں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ جو اس وقت قانون سازی خاص طور پر جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے تو تاثر دیا گیا جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، اعظم مزید تارڑ صاحب کی طرف سے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب بلکہ پوری جو جج صاحبان ہیں ان کے 3 سال اور بڑھا دیے جائیں، بلکہ سرکاری ملازمین کے بھی بڑھا دیے جائیں۔ اس پر 2 اعتراضات ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی پینشن کا بڑا ایشو بن چکا ہے، بے روزگاری ہے، اگر اس طرح آپ 3 سال کی توسیع دیں گے سارے سرکاری ملازمین کو تو نئے بھرتیاں کہاں سے ہوگی اور کیسے نئے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا کہ صرف 1 یا 2-3 شخصیات کی خاطر اتنا بڑا ایک فیصلہ آپ لیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں ایک پارلیمنٹیرین کے طور پر، ایک تجربہ کار سیاستدان کے طور پر، کہ اس وقت یہ فیصلہ مناسب ہوگا؟ ارشاد صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہماری حکومت میں بھی اور اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی یہ بات جاری رہی کہ جج صاحبان کی سپیریئر کورٹس میں عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے، 65 سے 68 کر دی جائے۔ پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، سپریم کورٹ کی عمر تو 65 رکھیے، لیکن ہائی کورٹ کی عمر 62 سے 65 کر دیجئے، کیونکہ جو جج صاحبان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں وہ بھی ایک جو ہارٹ برننگ کہہ لیجئے ایک ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ریٹائرمنٹ کی ایج سیم ہو جائے گی۔ تو یہ ایج بڑھا دینے کا، اور جب دنیا میں جوڈیشری کی ایج زیادہ ہے تو یہاں بھی بڑھا دی جائے، یہ بات بھی کی گئی۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو آپ کی عمومی عمریں بڑھتی ہیں، تو یورپ کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھائی ہے۔ ان ملکوں کے اندر پہلے وہاں بھی کئی 58 تھا، پھر 60 ہوا، پھر 62 ہوا، پھر 65 ہوا، آج کئی ممالک میں 67 68 ہے ریٹائرمنٹ کی عمر۔ تو یہ تو ایک نارمل سرکمسٹانسز میں اگر آپ پاکستان کی یا کسی معاشرے کی عمومی حالت کو دیکھ کے فیصلہ کریں تو اور بات ہے۔ ہاں، جس طرف آپ اشارہ کریں یہ کسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی کبھی فائدہ مند نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ قاری صاحب یہ بتائیے کہ آصف زرداری صاحب نے آج بھی جو اپنے لوگوں سے گفتگو کی ہے ایوان صدر میں، کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو تصادم کی سیاست ہے اس سے گریز کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے وزیر اعلیٰ KPK کو کہ آپ اٹک کا پل پار کر کے دکھائیں، اور جبکہ وزیر اعلیٰ KPK یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور آؤں گا اور ڈول دھمکوں کے ساتھ آؤں گا۔ یہ سارا جو ماحول بن رہا ہے، پیپلز پارٹی کا جو عدم تصادم کا نظریہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، جمع خاطر رکھیے، علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بڑکی ماری ہے اور رانا صاحب نے بھی اس کے جواب میں اسی طور میں جواب دے دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ علی امین صاحب ایک صوبے پہ اوپر چڑھائی کر دوڑیں گے، اور اگر کر دوڑیں گے تو پھر صوبے کو حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اپنا دفاع کرے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے، بڑک بازی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے؟ سیاسی نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، اچھا، سیاسی نہیں ہے۔ سیاست بڑا سنجیدہ کام ہے اور سیاست بڑی عبادت والا کام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام سیاسی ہے، اس کو نہیں کرنا، یا فلاں جگہ سیاست نہیں کرنی، کم از کم میں تو اس کا شدید مخالف ہوں اس آرگومنٹ کا۔ یہ غیر ذمہ دارانہ یہ ایک بیان بازی ہے، یہ ایک بڑک بازی ہے۔ ایک نے ایک غزل کہی تو دوسرے نے بھی جواب غزل کہہ دی، بس اتنی بات ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ ایک قانون ہوا اسلام آباد میں جلسوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے سمجھ لیجئے، یا ایک قانون کے دائرے میں لانے کے لیے۔ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری قانون سازی جلد بازی میں اس وقت ہوئی جب ایک سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا تھا، یہ اس کے بعد بھی ہو سکتی تھی، آج سے 2 مہینے پہلے بھی ہو سکتی تھی۔
ایک تو یہ ہے کہ قانون سازی کی حد تک اگر قابل اعتراض یہ نہ بھی ہو، لیکن جس طرح کا اس جلسے کے حوالے سے رویہ نظر آیا انتظامیہ کا اس قانون کی روشنی میں کہ جی آپ اتنے بجے جلسہ شروع کریں گے، اتنے بجے لازماً ختم کر دیں گے، فلاں روٹ سے جائیں گے اور وہ راستہ بند ہو تو دوسرا راستہ آپ اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر 5 منٹ کی لیٹ ہوگی تو آپ کو اتنا ہو جائے گا. یہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے، اور یہ اس طرح سیاست اور جمہوریت جو ہے اس کے فائدے میں ہے. ارشاد صاحب، آپ سیاست کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے، اس کو اصولوں کے اندر لانا اپنی جگہ ہے. جی اس طرح کی قانون سازی کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی. وہ اچھی ہوئی بری ہوئی قانون سازی کیسی تھی اس کو ایک طرف رکھیے. اس کا اگر کوئی مقصد فائدہ حاصل کرنا تھا تو یہ فوائد اس طرح نہیں ملا کرتے، اس سے اس طرح کے ثمرات ملا نہیں کرتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح ریگولیٹ کر پائیں. باقی جب بھی جس دور میں بھی ہوتی ہمارے ملک کے اندر تسلسل کے ساتھ یہ جو آپس میں محاذرائی کا ماحول ہے یہ تو ہر گورنمنٹ میں رہتا ہے. تو جب بھی کوئی گورنمنٹ آگے یہ کام کرتی ہے جس گورنمنٹ نے کیا ہے تو یہ سوال جو آج آپ اٹھا رہے ہیں یہ اس وقت بھی اٹھنا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں. اچھا، یہ نیب ترامیم چیلنج ہوئی، سپریم کورٹ نے ان کو کالعدم قرار دے دیا، پھر اپیل ہوئی، اپیل میں سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. اس کا فائدہ جو ہے فوری طور پر تو بانی پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے. آپ کا بھی، زرداری صاحب کا بھی موقف یہ رہا، مسلم لیگ کی حکومت کا بھی یہ موقف رہا کہ اب نیب کا ادارہ ختم ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی لیپا پوتی سے کام ہو رہا ہے. قوانین میں ترمیم ہو رہی ہے، اور ترمیم بھی ایسی ہوتی ہے جو مخالفین کو زد میں لانے کی 15 دن کی وہ کر دی. اس کا ضمانت 15 دن کے بعد ہو سکتی ہے. جوڈیشل ریمانڈ جو ہے 15 دن کا، یعنی ریمانڈ جو ہے جسمانی 15 دن کا ہوگا، پھر 40 دن کر دیا 90 دن سے. تو اس ادارے کو ختم نہ کرنے کی مجبوری کیا ہے، اور اس طرح کی قانون سازی بار بار کر کے کہ مذاق نہیں بنایا جا رہا؟ قانون سازی اور قانون بڑا سنجیدہ کام ہے. اس کو بالکل لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم بھی قانون سازی کی جاتی ہے امیڈیٹ اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ قومی ضرورت ہو تو. لیکن قانون بڑا سنجیدہ اور لانگ ٹرم کام ہے، اس میں دیتا دیر رہنا ہوتا ہے، لہذا اس کو سنجیدگی سے کرنا چاہیے. اور نیب قوانین میں ترامیم جو ہیں، ہم تو اس لیے گئے کہ ہم تو اس قانون کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس قانون کا جو نیا قانون بنایا جو کہ عدالت میں سٹرائک ڈاؤن ہوا اور پھر الٹیمیٹلی پھر ریویو میں جا کے وہ ٹھیک ہوا، تو ہم تو اس کو ووٹ کرنے والے تھے. لہٰذا ہماری تو ویو وہی ہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے، اس کو چلنا چاہیے، اس پہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے. لیکن نیب کے ادارے کو احتساب کا ادارہ تو رہنا چاہیے، لیکن احتساب کا ادارہ کون سا ہو اور کس طرح کا احتساب ہو. احتساب یا تو سارے اداروں کے لیے ایک ادارہ احتساب کا بن جائے اور سارے ادارے اس کو جواب دہ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جی بڑا احتساب جو ہے وہ عوام ہی کیا کرتی ہے. یہ ادارہ جاتی احتساب اگر عوام کا پیچھے دباؤ نہ ہو، ادارہ جاتی مفاد جو ہوتا ہے، احتساب جو ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پہ تعدیر یا لمبے عرصے کا یہ کام نہیں کرتا، اس کا یہ المیہ ہوتا ہے. صحیح. قاہرہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی اس سے فائدہ لے رہے ہیں جو قانون آپ نے بنایا، بلکہ آج بھی توشہ خانہ 2 جو ہے وہ احتساب عدالت، بلکہ نیب پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ اب یہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اسپیشل عدالت کو بھیج دیا گیا. لیکن حکومت اور اتحادی جماعتیں اب اس پہ پروپیگنڈا بھی کر رہی ہیں کہ کل تک آپ اس قانون کو چیلنج کر رہے تھے، آج آپ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید حکومت کی طرف سے درست ہے پی ٹی آئی پہ؟ تنقید کرتے ہوئے نا جی ہم انفارچونیٹلی یہ جو ہم سیاست کو بھی ملعون کر جاتے ہیں کہ جی اس کام میں سیاست نہیں کرنی، سیاست کیسے بڑا گندا کام ہے، یہ جو ملکی مفاد ہے اس میں سیاست نہیں کرنی. حالانکہ سیاست سے ہی ملکی مفاد حل ہوتے ہیں، سیاست کے ذریعے یہ حکومتیں بنتی ہیں، سیاست کے ذریعے ہی قانون سازی ہوتی ہے، سیاست کا ایک جو مجسم شکل ہے وہ آئین ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی تمام غلط شیاؤں کو سیاست بنا دیتے ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں کولونیل راج سے لے کے اتھارٹیرین رول جتنے رہے اس میں کیونکہ سیاست اس کے متصادم رہی، لہذا سیاست کو برا کہا گیا.